اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس کے اپنے گھر نہ پکا ہوا، اور کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں نہ ملتا ہو۔ فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ۔ بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائیں۔ اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو۔ نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض؟ نکاح خاتون کے ذمے کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو نا اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا۔ اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے۔ سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نا نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضاحت دی۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا، یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے۔ تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے۔ تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں۔ عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی۔ پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے، بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی۔ جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا۔ لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی۔ ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں، تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟ تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتا ہے، عورت مرد کے حقوق کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بڑا خیال کرتے تھے
ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے۔ وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ ایم پی اے کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن، اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی۔ اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتا، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے، حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنی امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان، تو حضور نہ ذرا خیال کرتے۔ توجہ، حضرت ربیعہ بن کعب یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے۔ بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے۔ وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں۔ میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے دو کیتے ہیں، تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو۔ عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ۔ یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں، لیکن مزاج ہے ہمارا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، حضور نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے۔ ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے۔ کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے، وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا۔ کہتے اب حضور میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ۔ فرماتے ہیں میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے۔ جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی۔ کیا شان ہے بریلی کے امام کی، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے، دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔
حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا تھا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور۔ تو حضور نے فرمایا شادی کر لو، کہتے ہیں میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے۔ میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ آپ فرماتے میں گیا، سلام لی، اندر داخل ہوا، انہوں نے بلایا، میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے، اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، اس لڑکی کے باپ کی طرف، اور لڑکی کے باپ نے ماں کی بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں، ہم نے نہیں رشتہ دینا، بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا، میں خود آ کے حاضری دوں گا، ان سے عرض کرنا میں آؤں گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوستوں، کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی، توجہ ہے میری بات پر، وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا، سارا بندوبست۔ اب بات کو سمجھیں، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا ربیعہ کی شادی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر، ذبح کر کے پکانا ہے، پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کریں؟ فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے۔ کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے، کرم سے، فضل سے کچھ پیسے دیے، فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے۔ عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے، مرید ہے، سیاسی کارکن ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ سمجھے چیزوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے، اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے۔ ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا، اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے۔ جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے۔ میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہوں، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق، طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے
اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا۔ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے، مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جاتے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے۔ خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف، ملعون ہے وہ شخص۔ ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے، پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی، حضور تشریف لائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا۔ آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سنیں جی، جزاک اللہ، سنیں جی سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا، اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی، پر آج بڑی میری وجہ سے تھی۔ یہ بھی پیار کی بولی ہے نا، یہ بھی محبت ہے نا جی، یہ محبت کی۔ یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں، بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے، حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے۔ اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہو گئی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی، اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، نکاح کے فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے، فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے تھے، میں دوڑ کے آیا، محبوب کا دست اقدس پکڑ کے سینے پہ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی۔ دوستو قربتیں، اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے، حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ کریں۔ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت، وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں گے، میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے۔ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنا بچہ اٹھا کے، کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی، تینوں روٹی تاں لب دی ہے کہ پہلا بال کھڑا، کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے ہیں، بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو۔ گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ اتنی کمزوری دکھانا، نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا ہے، پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو
یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا شاہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے، تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میرے آنکھ کھلی، لبوں سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو؟ کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے۔ دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں، آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے۔ ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا۔ نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی۔ پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی، غیر شرعی۔ کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ؟ بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ، اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے تو پھر آپ نے موت شروع کرا لی۔ اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں ہوتی ہیں، ڈھیروں۔ سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے ہی لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لیا، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا۔ اتنا ضروری کام ہے یہ؟ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح شام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں گے۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہیں ہماری مناظر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتے ہیں نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجیو تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھے۔ نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی ہو۔ مرد کہتے ہی اسے
مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں. 10,000 فوج تھی, عورتیں پھول پھینکتی نہیں. 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودی اور عیسائیوں, تم کس طرح کے لوگ ہو, اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو, اور یہ کتنی شان والے ہیں. ایک آیت سنی ہے, نظریں جھکا لی ہیں. تم بھی غلط ہو, تمہارا طریقہ بھی غلط ہے. آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے, ہم مسلمان ہوا کریں گے. اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی, اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا. ہمارے یہاں عورتیں پھول پھینکتی, بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے, نوجوان نہیں پھینک سکتے. خدا کا خوف کرے. اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے, بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں. نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے, 2 جوڑے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں, آپ کا سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف, سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں. تسی تے میرے نال بھی ہو گئے. او بھائی سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے, نہ بلائے چاہے نہ بلائے, اس سے ناراض ہونا جائز. تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتا. اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا, کہنے نے ولیمے تے بھی وہی جان کے جڑے جانج نال گئے سن, اسی صرف ولیمے تے, بھئی فرض ہے آپ کا جانا. ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو, لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے. ہمارے بچے, آپ ناراض نہ ہونا, گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا. نکاح مشکل ہو گیا. اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں, میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں. قرضہ اٹھا کے شادی کر لی, 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے. وہ کہتا میرے تو رکھنا پہلے. تو وہ بچہ بیچارہ, اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا, وہ تو قرضے ادا کر رہا, گھر میں لڑائی پڑی ہوئی, 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی, وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ میں سب سے امیر آدمی, سب سے امیر. یہ بخاری میں حدیث ہے, فجر کی نماز نا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی, سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. توجہ ہے نا میری بات, سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا, خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا. حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو خبر ہی نہیں. یہاں غریب بھی باز نہیں آتا, وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا, تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید. مہربانی فرمائیں, آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا, چاہے 1 بکری ہی ذبح کرو. تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں, شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں. یہ وفاداری کا رشتہ ہے, یہ خلوص کا رشتہ ہے. اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائیں. بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے, خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی. میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی. آپ تو ماں بدولت کہتے میں نہیں کبھی سسرال گیا جی, وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں, پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں, چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں. تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں, 2 باتیں عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. جب آدمی امیر ہو نا, غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. حضرت ختیجۃ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی, 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی. پھر سیدہ ختیجہ کلمہ پڑھ گئیں, پھر مسلمان ہوئی, حضور سے نکاح ہوا. اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا, لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اسی وقت, یہ کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لیں, میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا.
کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے، درخت ان پہ جھکتے ہیں. فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی. نکاح ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی. فرماتی ہیں میں نے نا ظہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا، 20 کنیزیں، غلام، ظہر کے وقت. اور عصر سے پہلے پہلے محبوب نے ہر شے اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی. یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا زور عصر کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بانٹ دیا حضور نے سارا کچھ. اتنی امیر بی بی اور پھر وہ غریب ہو جائے. حضرت ختیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو 20 پیوند لگے ہوتے تھے. 20 پہلے کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا، پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی، پھر گھر کے سارے کام کرتی. ایک دن نا مسند امام احمد میں موجود ہے، کھانا پکا کے نا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی تو کپڑے سارے پیوند سے بھرے ہوئے. پاؤں مبارک پر بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی، پیر چوم رہی ہیں بہت ساری چیزیں. حضرت ختیجہ باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلیں اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو حضور مسکرانے لگے، غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا. اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج. اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہ کنز المال میں یہ بھی حدیث ہے، اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے، کھانے کے بعد لوگ ملنے نہیں آتے تھے. پر ایک دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی. اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، کھانا کھلایا، کھجوریں دی، سرکہ دیا، پیار کیا، محبت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے، پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا. جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے. میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے. لیکن محبوب تو لیٹ گئے. کہتی میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون، آپ نے بڑا ہی پیار کیا. کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ کی سہیلی تھی. یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو وہ یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی، پیار بھی کرتی تھی، تحفے بھی دیتی تھی. آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی. میں نے اسی طرح وقت دیا ہے، کھانا کھلایا ہے، تحائف دی ہیں. اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان. محبوب فرمانے لگے وعدے، عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے. بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے. دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے. محفل میں تو سارے نیک ہوتے ہیں، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے. شریعت کے دائرے میں رہیں، نکاح کو آسان کریں. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے ہاں نا طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے، جس کی ہمیں ضرورت ہے. جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے، طلاق کے مسائل، ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو. بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا. اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں. اور جب نکاح میں حاکم مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو. میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی اور حاکم مہر شرعی. حاکم مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حاکم مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا. جتنا یہ کوئی نہیں ہے 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جتنا خامد حاکم مہر حیثیت ہو اتنا دے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو دائمی بخار ہو اترے نہ. کسی بیوی کے پاس اگر حاکم مہر کے پیسے پڑے ہوں تو برکت والے ہوتے ہیں، ان سے پیسے لے کے، چاہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی کر لو کہ اپنی جیب سے دے دے
हाकमेर वाले मुतबर्रक हैं, वो ले ले, कहते थे उन पैसों का शहद खरीद के पियो, पुराने से पुराने बुखार में भी अल्लाह शिफा अता कर देगा। याद रखिएगा कि तसव्वुफ की, तरीक़त की, जी, तसव्वुफ की, तरीक़त की, मारिफत की, हकीकत की ढेर सारी तारीफ़ात लोग करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी अहले हक में से कोई खैर की बात करते हैं वो ठीक ही करते हैं, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद खुद अपने बंदों की जो अज़मत बयान करता है, उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी कुरान मजीद ने बयान किया है वो सबसे ज़्यादा बेहतर भी है, आला भी है, और सबसे ज़्यादा अफजल भी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो बहस नहीं करते बल्कि कहते हैं तुम्हें सलाम हो। उनका दिन इस तरह गुजरता है कि वो बड़े धीमे, बड़े आहिस्ता, बड़े वज़ादार तरीके से अपना वक्त गुजारते, और वो जगह जगह झगड़े नहीं करते, अबहास नहीं करते, बिला वजह जो हालात से नहीं उलझते। इस तरह उनका दिन गुजरता है, और रात उनकी इस तरह गुजरती है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो अपने रब के लिए रात गुजार देते हैं सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। मेरे अजीज़, अल्लाह के बंदे की शान ये होती है कि उसमें आजिज़ी होती है, बुर्दबारी होती है, वज़ादारी होती है। मैं और आप जिस मुआशरे में वक्त गुजार रहे हैं इसमें बेसब्री है, बेचैनी है, ज़हनी तनाव है, उलझाव है, लोगों के पास बड़ा कुछ होने के बावजूद हिल्म की कमी है, बुर्दबारी की कमी है। हमें लोगों के पास माल और दौलत मिलता है, नामी गिरामी लोग मिलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वज़ादारी नहीं मिलती, बुर्दबारी नहीं मिलती। अल्लाह के बंदे की शान जी होती है कि वो वज़ादार होता है। हमारे यहाँ जो दौर आया है तकल्लुफ़ात का, बेजा किस्म के तकल्लुफ़ात हैं, लोगों के कपड़ों का हुजम, उनका बनाव सिंगार, नित नए डिज़ाइन, नित नई परेशानियाँ। ज़रूरियात तो अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी होती थी, लेकिन ख्वाहिशात ने पूरे तौर पर लोगों को जकड़ लिया। अल्लाह का बंदा ज़मीन पर आजिज़ी से चलता है, सादगी से चलता है। सादा तर्ज ज़िंदगी आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। मसलन जो आदमी अभी अपने खेत से काम काज करता हुआ महफिल में आ गया है, उसे परेशानी कोई नहीं, कोई उसे देखे तब भी ठीक है, ना देखे तब भी ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने 4-5 हज़ार दे के अपने बाल सीधे कराए हैं ना, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है कि मैंने इतना खर्च भी कर दिया है, अब किसी ने देखा भी नहीं। जिसने बड़े महंगे दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं और बड़ा महंगा उसने शेरवानी और वेस्टकोट को ज़ेबे तन किया है, तो वो बड़ा तकलीफ में होता है कि यार अब लोगों को पता चल जाए मैं भी हूँ। तो याद रखिएगा कि सादा तर्ज ज़िंदगी ये आसान होता है, बिला वजह के तकल्लुफ़ात, अपनी ज़िंदगी पे बोझ। अल्लाह के बंदों की शान जी होती है कि वो सादा होते हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल होता है, आम हालात में वक्त गुजारते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा, आजकल तो कोई पीर रोड पे चढ़ जाए ना तो पता ही नहीं चलता कि पीर चढ़ा हुआ है कि वज़ीर चढ़ा हुआ है। उनका आना, मेहरबानी करें बैठ जाएं जी, पैसों समेत बैठ जाएं, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। पैसे लेने थोड़ी आए हैं जी, आप इतने मोहब्बत वाले लोग हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, ये रेट बहुत ज़्यादा है पैसों से, मोहब्बतें ज़्यादा कीमती होती हैं। और फिर जितनी खूबसूरती है हज़रत पीर सियाल अलैहि रहमा का फैज़ान है, तो ये काफ़ी है बहुत। और आप चंद बातें सुन लें, मैंने थोड़ी सी बातें करनी है बस, यही कीमती सरमाया है।
پیسوں شیسوں کے چکر میں ویسے بھی نہ ڈالا کریں. آپ کو پتہ ہے نا پھر فرنٹ سیٹیں ملتی ہیں جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں ہوں. پھر بیچارے نعت خواں کو اس کا نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے, پھر اس کی نظر 2-4 شعر بھی کرنے پڑتے ہیں. تو اتنی مشکل میں کیوں لوگوں کو ڈالتے ہیں آپ؟ اس چکر سے ویسے ہی بری رہیں. عزیز بھائی, سادہ طرز زندگی, آسان زندگی اور وزاداری اور بردباری, طبیعت میں ٹھہراؤ, حلم, یہ زندگی کو آسان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی, دھاری دار چادر تھی. تو پیچھے سے نا ایک شخص نے مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود. لیکن جب محبوب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھکاری ہوں, کچھ مانگنے آیا تھا, میں سائل ہوں, سوالی ہوں, کچھ عطا کیجیے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زور سے دروازہ کھٹکھٹائے نا اس کو بھی خیرات نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں خیرات لینے آیا ہے کہ تو قرضہ لینے آیا, تیرا کیا انداز ہے آنے کا. لیکن اس نے چادر کو پکڑ کے کھینچا, نشان پڑ گئے. لیکن قربان جائیں, جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم نے مسکرانا شروع کر دی. بردباری, ٹھہراؤ, وزاداری, درگزر اللہ کے بندوں کی شان ہوتا ہے. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم بردبار نہیں ہوتے. یہ بتائیے کہ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا وہ خطرناک ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے؟ جو چڑھ جاتا ہے نا وہ بندہ زیادہ خطرناک, وہ بیچارہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس کو لوگ چڑھا لیں, لوگوں کو پتا ہو با ہم نے ایک بات کر کے اس کو جذباتی کر لینا ہے. ہمیں لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا مخالف ایک جملہ کہتا ہے بس ان کے بارے میں, وہ پھر جواب ہی دیتے رہتے ہیں. وہ ان کی ساری صلاحیتیں ضائع کر دیتا ہے, خود وہ کام لگا رہتا. آپ میں ٹھہراؤ ہو, آپ بلا وجہ جہالا سے بحث, ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا اس سے بحث کریں گے. علماء مناظرہ بھی کریں گے, مکالمہ بھی کریں گے, وہ حق رکھتے ہیں, علمی بات کسی سے کرنی ہوگی. لیکن ہم جو عوام ہیں ہر وقت بحث, ہر وقت الجھاؤ, ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا. کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ قالوا سلاما, ان کو سلام کیا جائے. سلام. عارف رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے. گدھا جو ہوا تو دیر تک اس گدھے نے اس پر بحث کی کہ نہیں رنگ کالا ہے. اب وہ جب بحث طول پکڑ گئی, ماننے کو تیار نہیں تھے. دونوں اپنا فیصلہ شیر کی عدالت میں لے گئے. تو شیر سے جاتے ہی گھوڑے نے پوچھا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سادی سی بات ہے, آسمان کا رنگ نیلا ہے. اس نے کہا اس گدھے کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کئی گھنٹوں سے مجھ سے بحث کر رہا ہے, ماننے کو تیار نہیں. تو آپ نے بتا دیا رنگ نیلا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں. تو بادشاہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. تو گھوڑا کہنے لگا یہ آپ کا فیصلہ بڑا انفرادی ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے. تو اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے, سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, گدھا ہے, گدھوں سے بحث کی جاتی ہے, لہذا تجھے سزا ہونی, ان لوگوں کو تو سزا ہونی چاہیے جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں. آپ کس سے بحث کر رہے ہیں؟ تو گدھا ہے. تو الجھنا نہیں ہے اپنی زندگی کو وزاداری سے, بردباری سے. اگر آپ کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ ہو نا, دیکھیں آپ کا دشمن آپ سے بحث کرے گا, آپ نے ایک بات کی, اس نے جواب میں 2 کر دی, پھر آپ کو 4 کرنی پڑیں گی, پھر وہ 6 کر دے گا, یہ تو بحث ختم ہی نہیں ہوگی. لیکن ایک اور بھی علاج ہوتا ہے مخالف کا, اس نے بات کی آپ چپ کر جائیں, اس نے پھر بات کی, یہ میں اپنے ذاتی دشمن جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر اس نے اور بات کی, آپ چپ رہے, پھر اور کی, آپ 3-4 اس کی باتوں پہ چپ رہے. وہ پتہ آپ سے کیا کہے گا,
اور تو مینوں پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جا رہا تو جواب ہی نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، وزادار نہیں رہتے۔ رب کریم کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وزادار بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ وہ وزادار۔ حضرت سرتاج الاولیاء حضرت خواجہ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا جب بڑا شورا ہوا نا دلی میں، اور ایک خلق خدا آپ کی طرف مائل ہوئی، تو جب آپ کو ہزاروں آپ سے پیار کرنے والے ہوں تو دو چار مخالف بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نظر نہیں لگتی بندے کو، اس کا بھی لطف ہے اور لطف بھی لینا چاہیے۔ تو جب بہت زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگے تو بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اگر یہ پیر صاحب مولانا مضبوط ہو گئے تو کل کو میرے لیے مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دے۔ اس نے ایک سازش رچی اور بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، وزیروں مشیروں سے مشورے کر کر کے بڑے طریقے سے ایک عورت کو تیار کیا۔ پھر اس خاتون کو کہا اس طرح تم نے اداکاری کرنی ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے محبت کرنے والوں کا رش تھا۔ اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا، قبولیت عامہ اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اب بہت سارا ان کے گرد لوگوں کا اجتماع تھا، تو وہ عورت دلی کی طوائف وہ بن سنور کے آ گئی۔ پہلے آتے ہی سلام لیا اور پھر اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے حضرت کی بڑی جاننے والی ہے۔ پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی شیخ ناراض نہ ہوئیے گا، وہ کل رات آپ آئے تھے تو مجھے کھوٹے سکے ہی دے گئے، میں ابھی بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے ہی نہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، سارے مرید پکے نہیں ہوتے، تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں تو بڑی جلدی بیچارے نا ادھر ادھر بھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کچے پکے جو ہوئے۔ تو وہ جو ایک دو ایسے تھے نا بیچارے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا شیخ رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ شیخ خانے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا، کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے، تو یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا۔ اب وہ وقتی طور پر سناٹا تھا اس خاتون کی بات کا، یعنی اچانک یہاں کو بندہ آ کے چوک میں کھڑا ہو جائے اور کسی پہ الزام لگا دے تو کیا حل ہے، اور پھر یہ کہ خاتون ہو تو آپ کاری کچھ نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ رات آئے تھے میرے گھر اور کھوٹا سکہ دے گئے۔ رب کا بندہ وزادار ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ خوف و غزن سے پاک لوگ۔ حضرت فخر جہاں اس کی بات سنی تو ہلکا سا مسکرائے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ ہلکا سا مسکرائے اور وہ کھوٹے سکے اس سے لے کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا، اللہ کے بندوں کی شان، 3 دفعہ فرمایا۔ فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا، اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی نا تو پتر آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ملے گا۔ حضرت نے یہ جملے کہے اور بڑی وزاداری سے، کسی لفظ نے کوئی حرف ٹوٹا نہیں، کوئی جملہ بکھرا نہیں، کوئی بے چینی نہیں نظر آئی، کہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی جھول نہیں بات میں، پوری وزاداری سے جملے بولے۔ اور جب تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے نا تو وہ بی بی چند منٹ تو سکتے میں رہی، اسے سمجھ نہ آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بدنام کرنے آئی تھی، حضرت نے 3 دفعہ بیٹی کہا، اتر آئے اصلی سکے دے کے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد رونے لگ گئی اور سامنے سے آ کے شیخ کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی او دلی کے بادشاہ، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور میں نے اس کام کے پیسے لیے تھے، اداکاری کرنے آئی تھی، پر میں وہ بی بی ہوں، اتنی بدنام ہوں کہ میرے اپنے بھی مجھے اپنا ماننے کو تیار نہیں ہیں۔
اور تیرا حال یہ ہے کہ میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا. اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ کا بیٹی 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 یہ لفظ کے پھر اور تڑپی اور کھل کے روئی، اور پھر اپنا آنچل اٹھا کے پلو اپنے چہرے پہ نقاب کر کے کہنے لگی حضور اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. آج سے ہر گناہ سے توبہ، اور میں اپنے گھر کو آج سے مسجد قرار دیتی ہوں. وہاں کوئی تماش بین نہیں آئے گا، اب قیامت تک وہاں محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے بندوں کی وزاداری، بردباری، ان کا حوصلہ، ان کا ظرف، ان کا کمال. او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندئی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی انسان کو کسی مقام پہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا چاہیے. اپنے اندر سے یہ جلد بازی، یہ اضطراب، بڑی جلدی ہے ہمارے نوجوانوں کو. کہتے ہیں جناب پڑھ بھی گیا ہوں نوکری پھر نہیں مل رہی. تو میں نے کہا آپ ڈگری لے کے نوکر بننا چاہتے ہیں؟ تعلیم بندے کو نوکر بناتی ہے کہ بادشاہ بناتی ہے؟ تعلیم کا مطلب آپ نوکر. آپ میں بے چینی کس بات کی، اضطراب کس بات کا ہے، الجھاؤ کس بات کا ہے؟ بلا وجہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں. ملک میں کچھ بھی نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ملک سیاستدانوں کا نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت پیر سیال کا ہے، یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا ہے. کیا ہوگا اس ملک کو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ والوں کا وطن ہے، حضرت امیر ملت کا وطن ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہونے لگا. اس لیے الجھا نہ کریں، مضطرب نہ ہوا کریں. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وزاداری ہوتی. ہمارے پنجاب میں نا سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں. چھوٹی عمر میں کوئی بچہ غصہ کرے تو کہتے ہیں بال ہے، تو جوانی میں غصہ کرے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، اور اگر بڑھاپے میں کرے تو پھر میں بات ہی کوئی نہیں کرتا، پھر میں صبح ادب نہیں کرنا چاہتا. بھائی سیانے کب ہونا ہے؟ آخر وزادار کب ہونا ہے؟ ٹھہراؤ کب؟ میں آپ کو عرض کروں، کچھ فروئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے بچوں کی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے چشم پوشی کرنی چاہیے. میں کبھی داخل ہوتا ہوں نا ادارے میں، تو اب بڑے بڑے بچے ہیں مدرسے میں، تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو میں کئی دفعہ اوائڈ کرتا ہوں. بچے کھیل رہے ہوں تو میں کسی اور سائڈ سے آ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ڈسٹرب ہوں گے، مجھے دیکھیں گے کھیل چھوڑ جائیں گے، واپس لوٹ جاتا ہوں. آپ بچے ہنس رہے ہیں، شغل کر رہے ہیں، تو اس سے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ ہم جائیں گے تو ان کو دشواری ہو. کچھ ایک دوست اپنے بچے کو ایک بزرگ دم کرانے لائے میرے پاس، کہنے لگے پھونک مار دے، حالانکہ میرے دم زیادہ کامیاب نہیں ہے. تو کہنے لگے آپ اس کو پھونک دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بچے کی غلطیاں بیان کرنے لگے، یہ باقی بچے ٹھیک تھے، یہ ضدی بھی بڑا ہے، یہ نادان بھی بڑا ہے، نافرمان بھی ہے، باتیں بھی نہیں مانتا. تو میں ناراض ہو گیا. میں نے کہا بزرگوں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے بچے میں یہ ساری باتیں بھی پائی جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کو اعلانیہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا. آپ کو تو ایک کونے میں رہ کے اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی، اسے پتہ ہی نہ چلتا اور ساری باتیں اس کی ٹھیک ہو جاتی. آپ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، نافرمان ہے. یہ تو اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہو جائے گا گھر میں، یہ تو کہے گا میں کو علیحدہ چیز. آپ کے اندر بردباری ہو، آپ کا بچہ ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اسے تباہ تو نہیں نہ کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اصلاح نہیں کرتے. ہم الگ سے بیٹھ کر گھر میں میاں بیوی ڈسکس کریں کہ بچے میں یہ خامی پیدا ہو گئی ہے، کیا طریقہ اختیار کریں، غیر ارادی طور پر وہ غلط طرف جا رہا ہے، کوئی ایسے اچھے انداز اختیار کریں کہ وہ لوٹ آئے واپس. لیکن وہ ہم تو بحث کرتے ہیں، ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، بیچارے کٹ جاتے ہیں، وہ بالکل برادری، قبیلے، فیملی سے دور ہو جاتے ہیں. وزادار بنے اور تھوڑا سا نا زمین پر آئے، واپس ہوا میں نہ اڑے. ہر بندے نے اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لی ہے، میں یہ ہوتا ہوں لہذا میری عزت کرو. ہر قابل عزت کی عزت کریں گے، لیکن آپ یاد رکھیں آپ اگر پیر صاحب ہیں تو کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کے بھائی بھی ہیں.
کسی کے شوہر بھی ہیں، اگر آپ حضرت علامہ ہیں تو اس کے باوجود آپ کے ساتھ سارے رشتے جڑے ہوئے. اگر آپ جج صاحب ہیں، وکیل ہیں، تاجر ہیں، تو بھئی آپ کسی کے بھائی بھی تو ہیں نا. آپ کو اپنی شخصیت کے سارے پہلوؤں کا دھیان رکھنا. ہمہ پہلو وزادار ہو. ہمارے بزرگوں نے ہمیں وزاداری سکھائی ہے، خوبصورتی سکھائی ہے. ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھی کہ وہ شانوں والے لوگ ہوتے، ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی. بہت بڑا سلسلہ طریقت ہے حضرت شیخ الاسلام کا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، پر لوگوں کی باتیں سن سن کے تھک جاتا ہوں. پیار کرنے والوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں، پیار کرنے والوں کے پاس ہی آنا جانا پڑتا ہے. پر جب پیار کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو حقوق بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے. ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے. گاڑی میں سو کے گزارا کرتے ہیں تھوڑا بہت. او بھائی میں اپنے بزرگوں کو دیکھ، اتنا لمبا چوڑا حلقہ احباب، اتنے آستانوں کو ڈیل کرنا، قیادت کرنا، نظام دیکھنا، کیا لوگ تھے. اگر یہ ہماری طرح بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے، 4 دن کام نہیں چلا تو پریشان، فلانے نے بات نہیں مانی تو پریشان. تو بھائی ایسے گزارا ہوتا ہے. آپ کی طبیعت میں وزاداری ہو، آہستگی ہو، ٹھہراؤ ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے نا، رات کا ٹائم تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور وقت کے حکمران بھی ہیں. ساری شانیں اللہ نے دی ہیں. اور حکمران اس طرح کے نہیں کہ جن کی کرسی کے 4 پیر ہیں اور ایک پیر ہر وقت کامتا رہتا ہے، وہ والے نہیں. ایسا حکمران جس گلی سے گزرے لوگ دعائیں کرتے. بڑی شان و شوکت اللہ نے. رات کے ٹائم ان کا ارادہ ہوا کہ میں دیکھوں کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں. اس زمانے میں لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے، لکڑی کے جوتے وہ پہنے ہوئے تھے. ایک بابا جی فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے تو بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا. اچھا اب اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اندھا ہویا ہے. اچھا مجھے بتائیں، اندھا آدمی گاڑی چلا سکتا ہے؟ موٹر سائیکل کیوں پوچھا آپ نے؟ یہ جو پوچھا ہے آپ نے پہ اندھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ پوچھا کیوں؟ یہ اصل میں تنقید ہوتی ہے کہ دیکھ کے چالی یار تو اندھا تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا تو پیر آتے ہی فوراً وہ بابا جی کہنے لگے آپ اندھے. تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ میں بردباری کتنی ہے. فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور بادشاہ ہیں. بادشاہ آپ اندھے ہیں، کتنی سخت بات ہے. حالانکہ بابا جی خود فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے. سوال یہ تھا کہ جناب آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے؟ آپ کو نہیں پتا جگہ سونے والی نہیں، آپ یہاں سے اٹھیں. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب بابا جی نے کہا نا آپ اندھے ہیں، قربان جائے، انہوں نے مسکرانا شروع کر دی. اور مسکرا کے، تھوڑا سا مسکرائے آپ، مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی. یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی تو آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہا جناب انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا انہوں نے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. سکیں جی رکیں، بات سنیں، بس توجہ سے بات سنیں، مضمون مکمل ہونے لگا ہے، کٹھے ہی اٹھتے ہیں سارے انشاءاللہ. تو کہا ہے اندھا؟ فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا. فرمایا کہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بابا جی مجھ سے باتیں کر رہے تھے تم سے کر رہے تھے؟ کا مخاطب تو آپ سے ہی تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو میرے عزیز وزاداری، ٹھہراؤ. اور پھر دوسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں رب کے لیے گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ان کی راتیں موبائلوں پہ نہیں گزرتی.
اللہ والوں کی راتیں تبصروں پہ نہیں گزرتی، رب کے بندوں کی راتیں مصلے پہ گزرتی ہیں، عبادات پر وقت دیتے ہیں۔ آپ پڑھیے نا ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، امام اعظم کا طریقہ کیا ہے۔ 40 سال ساری رات نماز پڑھی، حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور مصروف ترین زندگی غوث پاک کی، مصروف ترین زندگی، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لکھنا ہے، لوگوں کو آنا ہے۔ 70 ہزار کا مجمع رات کو آتا تھا جن کو تقریر سنانی ہوتی، 70 ہزار کا مجمع، لیکن لوگ تقریر سن کے چلے جاتے، غوث پاک مصلی بچھا لیتے۔ ساری رات رب کے حضور حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ۔ رات کا سجدہ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے نا کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، مجبوری ہوتی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو رات کی عبادت ہے نا، یہ جو مصلی ہے، یہ دعا ہے، یہ بڑا سہارا ہے۔ جو بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، رب رسول سے کہہ دے، کھل کے کہہ دے، اللہ کے حضور عرض کر دے، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی کی جائے گی۔ رات کی عبادت بندے کو طاقتور کرتی ہے، مضبوط ہو جاتا ہے آدمی، لیکن ہم تو توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو فرماتے، میرے ابا جی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، وہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور حافظ بھی تھے، تو فرماتے فجر کی نماز میں مسجد میں ملاقات ہوئی تو میرے والد صاحب کہنے لگے، حافظ تو سویرے نفلہ لے کیوں نہیں اٹھتا؟ کہتے میں نے ان سے کہا کہ ابا جی وہ فجر کی تو میں جماعت سے پڑھتا ہوں۔ اچھا حدیث بھی ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے، عشاء پڑھ کے سوئے، فجر تک آرام کرے، پھر بھی اس کا درجہ عابد سے زیادہ ہے۔ پر میں کہتا ہوں یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، لیکن وہ تو پھر بھی اللہ اللہ کرتے تھے، سویرے اٹھتے تھے۔ تو فرماتے میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے، پتر سویرے نہیں اٹھیا؟ میں نے کہا جی آیا تو ہوں۔ تو فرمانے لگے، یار تو علم پڑھ کے بھی سویرے تہجد نہیں پڑھتا، تو میں ان پڑھ ہو کے بھی سویرے مصلی تے بیٹھنا۔ صبح اٹھنا، اور پھر ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگے، میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، رہتے وہ ملک سے باہر ہے، میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ پھر ان کی واپسی کی فلائٹ تھی، مجھ سے ملنے آئے، تو میں نے کہا کب کی فلائٹ ہے؟ کہنے لگے صبح سحری وقت 4 بجے کی۔ میں کہ تیری تے رہ جانی، تیری تے آنکھ ہی نہیں کھل دی۔ تو کہنے لگے آپ کو تو بڑا حافظہ ہے، آپ کو تو بات یاد رہ گئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کہا ہے نا اکثر آپ کہتے ہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو بھائی آپ کی تو فلائٹ مس ہو جائے گی۔ کہنے لگا نا جی مہنگی بڑی لئی۔ تو میں نے کہا 1.5-2 لاکھ کے لیے سویرے آنکھ کھل جاتی ہے، تو رب رسول کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ سنو، مسلم میں حدیث، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ وقت محبوب نے رات کو آرام کیا، پھر حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ساری رات نفل پڑھے محبوب نے، ایک ہی آیت کو کئی دفعے اور بار بار دہرایا۔ فرماتی ہے میں نے ورم دیکھے حضور کے پیروں پر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کر، آپ کے تو صدقے کرم نوازیاں ہوں گی اگلے پچھلوں پر۔ تو کریم فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا ہے نا مجھ پر میرے رب کا بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری رات کی نماز پڑھی ہے شکر کے لیے، شکر کے لیے۔ یہاں ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹتے ہیں پر 2 نفل نہیں پڑھتے، اللہ کی حضور حاضری نہیں دیتے جس نے بیٹا عطا کیا، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جو در اصل کرنے کا کام، عبادات پر اپنی خاص توجہ کریں، اور نماز پڑھیں تو اہتمام سے پڑھیں، وضو کریں تو سونا، ٹائم نکال کے، موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بند کر کے پڑھنی،
یہ سائلنٹ بھی ہلتا ہے تو توجہ تو تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں نماز پڑھ کے؟ ذہن میں خیال تو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کدھر فون آیا ہے. یہ بھی کئی لوگ سوچتے ہوں گے نماز پڑھتے کیا ادا آیا ہونا ہے. تو بہتر نہیں اس کو بند کر کے. میں تو کئی دفعہ نماز کے لیے جاتا ہوں تو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں, ضرورت نہیں ہے اس کی. جب موبائل نہیں ہوتے تھے کام چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ سارا کچھ ہوتا تھا کہ نہیں؟ بلکہ اس وقت تو کچھ تھوڑی سی بہتریاں بھی تھیں. یہ بھی بہتر ہے, اللہ کی نعمت ہے. لیکن وہ ہم لکھتے تھے نا کسی بزرگ کو خط, تو جملے ذرا سوچ سوچ کے لکھتے. کئی دفعہ کاٹ دیتے تھے ٹھیک نہیں ہے, اور ذرا بہتر جملے لکھے جائیں. لیکن اب تو حال ہی عجیب ہے. اب تو لوگوں کو فی البدی کہنے کا شوق ہے, اور کئی دفعہ وہ بھی کہتے ہیں جو کہنا نہیں چاہیے. تو میرے بھائی دو ہی باتیں عرض کی ہیں. ایک تو زندگی وزاداری سے گزاریں, الجھاؤ نہیں پیدا کریں, بہت زیادہ اپنے اوپر چیزوں کو طاری نہ کریں, بردبار بنیں, حوصلہ مند بنیں, ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ عبادت سے اپنے آپ کو جوڑیں, اپنا رشتہ مصلی کے ساتھ. آپ 10-20 منٹ اکیلے بیٹھنے کے عادی ہو نا اللہ کے حضور, آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ذہنی طور پر توانائی ملی ہے, بیٹری چارج ہوئی, کچھ سکون ملا. حاج ٹریننگ ہوتی ہے نا حاجیوں کی, مجھے بھی کئی دفعہ موقع ملتا ہے جانے کا, تو وہاں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں حاجیوں سے کہ وہاں پیدل بڑا چلنا پڑتا ہے, عرفات, مینا ہے, مزدلفہ ہے, تو ہر روز 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلا کریں. سارے کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں. میری باری آئی تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتاؤ کہ پیدل چلا کریں, اور یہ بھی بتاؤ کہ 2-3 گھنٹے مسجد میں بھی بیٹھا کریں, تاکہ وہاں جا کے حرم بیٹھنے کا بھی ان کو نا کوئی تھوڑا سا عادت ہو. ہمارے ہاں مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت, سب سے زیادہ توجہ اس گھڑی پہ ہوتی ہے جس پہ نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جس ٹائم کی پابندی لوگ کرتے ہیں نا وہ نماز کا, بلکہ 30 سیکنڈ پہلے ہی تکبیر پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے, حرج نہیں, لیکن باقی ساری زندگی کو بھی آپ نظم میں لائیں, آپ مرتب کریں. صرف ایک آدھ چیز ہی کیوں, تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو وزادار, بردبار, ٹھہراؤ والا بنائیں, اور دوسرا یہ کہ عبادات پر توجہ کریں.